جی السلام علیکم۔ آج کی یہ ویڈیو جو ہے نا، یہ مطالعہ پاکستان، جسے ہم پاکستان افیئرز بھی کہتے ہیں اور پاکستان سٹڈیز بھی کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے نا کچھ بیسک کانسیپٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، جب ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں، ایک بچہ کوئی بھی پڑھائی شروع کرتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان سے متعلق بالکل پری سکولنگ جو ہے، کلاس 1 سے بھی پہلے وہاں پہ معلومات درج ہوتی ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان جو ہے اس کے 4 صوبے ہیں، اور پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح تھے، اور پھر کچھ مختلف نظمیں ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ انفارمیشن بچوں تک جاتی ہیں، اور پھر بڑی کلاسز میں باقاعدہ مطالعہ پاکستان کا سبجیکٹ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سی ایس ایس، پی ایم ایس اور آرمڈ فورسز میں جانے کے لیے جو امتحان ہوتے ہیں یا کوئی اور مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں، وہاں پہ مطالعہ پاکستان لازمی پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 5% سے زیادہ لوگ ایسے نہیں ہیں، اونلی 5%، جن کو اس کا کانسیپٹ پتہ ہے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ 95% وہ ہیں جن کو یا تو سرے سے سمجھ نہیں ہوتی اور وہ فیل ہو جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ پھر وہ رٹا شٹا لگا کے کسی نہ کسی طرح سے نکل جاتے ہیں، لیکن ان سے آج بھی پوچھیں کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ کہتے ہیں بس کوئی اس کا بنیادی نہیں پتہ۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مطالعہ پاکستان کو اس طرح سے پڑھایا ہی نہیں گیا جس طرح سے اس کو پڑھانا چاہیے تھا۔ ہر سبجیکٹ کی نا ایک بیسک چیز ہے کہ ہسٹری کا کیا ہونا چاہیے، کہ ہسٹری میں آپ کو مثال کے طور پر ہم اسلامک ہسٹری کی بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ سعودی عرب میں ہے، وہاں سے پھر ہجرت کی مدینہ منورہ میں، تو یہ پتہ اگر آپ نقشہ دیکھ لیں نا کہ مکہ مکرمہ ادھر ہے، جدہ ادھر ہے، ہجرت جو پہلی دفعہ حبشہ کی طرف ہوئی وہ اس طرف ہے، بیچ میں سمندر ہے، مدینہ منورہ اس طرف ہے، طائف کدھر ہے، تبوک کدھر ہے، تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گی وہ ہسٹری سمجھنی۔ اور اگر اس کی اور باریکی میں چلے جائیں، مثلا آپ کا ایک گاؤں ہے یا محلہ ہے، وہاں پہ 2 لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے اور آپ کو نقشے کا پتہ ہے، ہم کہتے ہیں جی وہ جو فلاں کرانے والی دکان ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، دوسرا ادھر تھا، وہ ایسے بھاگے، تو آپ کو 1 منٹ میں یاد ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو اور یہ سارا یاد، تو ہسٹری بغیر میپ کے اور جغرافی کے یہ صرف پاکستانی قوم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح یہ جو مطالعہ پاکستان ہے، بیسیکلی اس کو جوڑا جاتا ہے ہسٹری کے ساتھ، کہ مثلا جو انڈو پاکستان ہسٹری کے پیپرز ہیں سی ایس ایس میں اور پی ایم ایس میں، وہ شروع ہوتے ہیں محمد بن قاسم سے 712 سے، جب پہلے سندھ انہوں نے فتح کیا، اور وہاں سے لے کر آگے یہ آ گیا اورنگزیب عالمگیر تک 707 میں ان کا ہوا ختم، اور اس کے بعد جو ہے پھر زوال کا دور شروع ہو گیا 1857 کی جنگ آزادی، اور جنگ آزادی کے بعد اس کو ہم کو کڑیاں جوڑ جاڑ کے مطالعہ پاکستان کا نام دے دیتے ہیں۔ تو 1947 میں تو یہ 90 سال جو ہیں 1857 سے لے کر 1947 تک، یہ سمجھے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہے مطالعہ پاکستان۔ اچھا، اب جو 1857 سے پہلے والے واقعات ہیں، مطلب جیسے میں نے عرض کیا کہ محمد بن قاسم ہے، پھر اس کے بعد محمود غزنوی ہے، پھر آگے یہ سلاطین دہلی جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ خاندان ہیں مختلف، خاندان خلجی، خاندان غلامہ، خاندان تغلق، خاندان سید، پھر آگے مغلوں کی حکومت آ جاتی ہے۔ ہم بالکل اسی سیریز میں، یعنی بس جیسے وہ ختم ہوا، اب جیسے سلاطین دہلی ختم ہوئے تو آگے مغل شروع ہو گئے، جیسے ایک ختم ہوا باپ تو اس کا آگے بیٹا۔ اچھا، یہ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ اچھی طرح سے دماغ میں بٹھا لیں کہ مطالعہ پاکستان یا پاکستان افیئرز از سم تھنگ انٹائرلی ڈفرینٹ ٹو دیٹ آف دا ہسٹری۔ ہسٹری سے اس کا تعلق ضرور ہے، کوئی تانا بانا جڑ جائے گا، لیکن تاریخ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ جلال الدین اکبر کو لے لیں، ہمایوں کو لے لیں، ظہیر الدین بابر کو لے لیں، اسلامک ہسٹری لے لیں، اورنگزیب کو لے لیں، کہ ایک بندہ ہے وہ فلاں کے گھر پیدا ہوا، اس کے بعد اتنے بھائی تھے، ان میں سے اس کی باری کس طرح سے آ گئی، باپ فوت ہو گیا، وہ بادشاہ بن گیا، بادشاہ بنا تو اسے کیا مشکلات تھیں، اور زیادہ تر جنگیں شنگیں ہوتی تھی اس وقت، فلاں جنگ میں اس کے اتنے بندے، اس کے اتنے بندے، وہ جیتا ہارا، اور اس کے بعد کیا اصلاحات کی، ایڈمنسٹریشن کیسے چلائی، اور وہ ختم ہو گئی۔ اچھا، یہ بالکل ایک اور سبجیکٹ ہے۔ ایون اب انڈو پاکستان ہسٹری جو ہے اس کا جو پیپر 2 ہے، اس میں کافی حد تک پاکستان افیئرز کور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی غلط فہمی جس کو میں زیادہ فوکس جان کے کر رہا ہوں کہ دماغ سے یہ نکال دیں کہ یہ ہسٹری کے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے جو آگے وہاں سے تاریخ چلی آ رہی ہے تو یہ اس کا جوڑ ہے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اب کیسے الگ چیز ہے؟ میں نے اسی بات کو واضح کرنے کے لیے ایسے رینڈملی ایک کتاب کھولی ہے، اور اس میں قائد اعظم کی 14 نکات ہیں، اور یہ آپ سب کو پتہ ہے 14 پوائنٹس آف قائد اعظم، آپ اردو میں کہیں انگلش میں کہیں، اصل یہ ہے کہ اس کا کانسیپٹ آپ کو سمجھ آ جائے۔
اچھا وہ 14 نکات کیا ہیں کہ 1929 میں پہلے نہرو رپورٹ آتی ہے، یعنی ہندوؤں کی طرف سے وہ اپنے مطالبات دیتے ہیں اور وہ مسلمانوں کو قابل قبول نہیں ہوتے، اور قائد اعظم جو ہے وہ دونوں لیگ، شفیع لیگ اور جناح لیگ جو ہے وہ اکٹھی ہوتی ہیں اور کافی کوشش ہوتی ہے لیفٹ رائٹ سے، لیکن مسلم لیگ جو ہے قائد اعظم کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ اس جلسے میں جو مسلم لیگ کا جلسہ ہوتا ہے دونوں کا کمبائنڈ، اس میں وہ اپنے مطالبے پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا مستقبل میں یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، ان کو کہتے ہیں ڈیمانڈز کو پوائنٹس، جیسے کہتے ہیں جی ہمارے 4 پوائنٹس ہیں، 6 ہیں، تو وہ 14 تھے تو ان کو 14 نکات کہتے ہیں، یا 14 پوائنٹس یا 14 ڈیمانڈز۔ اچھا اب اس میں دیکھیں ہم لوگ رٹا لگاتے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کسی بندے سے جو بالکل ایک تو اسٹوڈنٹ ہے نا، اپ ڈیٹ صبح شام وہ یاد کرتا ہے، نارملی ہم سب لوگوں نے مقابلے کے جنہوں نے امتحان پاس کیے ہوئے ہیں، کسی سے پوچھیں کہ 14 نکات کیا تھے تو اس کو ایک یاد ہوگا کہ سندھ کو بمبے سے علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے، بس زیادہ سے زیادہ کسی کو ایک آدھ اور یاد ہوگا۔ اچھا کیوں نہیں یاد ہوتے؟ وجہ اس لیے، اچھا یاد کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے جو بالکل بھولے گا نہیں، آپ کوشش کریں بھولنے کی پھر بھی نہیں بھولے گا۔ اچھا لیکن پہلی بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنا کیسے ہے۔ اب میں تھوڑا اس کو مختصر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کا بہت ٹائم میں نہ لوں۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے، اس میں اردو میں لکھا ہوا ہے تو اس سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب پہلا نقطہ یہ ہے کہ آئندہ دستور وفاقی ہو اور باقی ماندہ اختیارات صوبوں کو دیے جائیں۔ اچھا اس کی بھائی کیا سمجھ آئی؟ یہ ایک لائن ہے، لیکن یہ ایک لائن کے اندر پورا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل لا، جو آئین ہم جسے کہتے ہیں۔ اچھا یہ بات شروع میں سمجھ لیں کہ ایک آئین ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن جسے ہم کہتے ہیں، آئین کو دستور بھی کہتے ہیں۔ اچھا ایک لائن میں وہ دستور لکھے گا، ایک میں آئین لکھے گا، اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جائے گا کہ پتہ نہیں یہ کوئی اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے۔ کانسٹیٹیوشن، آئین اور دستور یہ ایک ہی چیز کے تینوں نام ہیں۔ جیسے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یا آئین کیا ہے 1973 والا جو آخری ہے، اس وقت وہ ملک میں چل رہا ہے، اور اس کے نیچے ہوتا ہے قانون۔ آئین کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ قانون، جسے ہم لا کہتے ہیں۔ آرڈیننس بعض لکھا ہوتا ہے، بعض میں ایکٹ لکھا ہوتا ہے، بعض میں لا لکھا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے پھر آتے ہیں رولز، ریگولیشنز، بائی لاز اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آئین جو ہے وہ کسی ملک کا سب سے اوپر والا قانون ہوتا ہے، یعنی قانون کے بھی درجے ہیں نا۔ اب بائی لاز ایک چھوٹا قانون ہے، جو مثلا آئین میں چیز لکھ دی گئی ہے، کوئی قانون لا اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو آئین آپ کے براڈر پیرامیٹرز دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر رہ کر بنائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بندے کے خلاف ناجائز کسی کو پکڑ کے جیل میں بند نہیں کر سکتے، اب آئین نے یہ ضمانت دے دی۔ تو اسی طرح سے کوئی لا ایسا نہیں بن سکتا جو ناجائز لوگوں کو پکڑ کے جیل میں بند کر دے، کیونکہ وہ پھر ہوگا دیکھیں یہ آئین کے خلاف ہے، دیر فور وہ لا ختم کر دیا جائے گا۔ اچھا اب اس فکرے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آئندہ دستور، اس کا مطلب ہے نیکسٹ جو بھی کانسٹیٹیوشن بنے گا یا آئین بنے گا یا دستور بنے گا، اس میں ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ یعنی اب یہ پہلے دستور کا ورڈ ہے جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے۔ اس کے بعد آ گیا وفاقی ہو۔ وفاقی ہو کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں وفاقی دارالحکومت ہمارا اسلام آباد ہے، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں دو سسٹمز ہیں، یہ ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اور ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے۔ اچھا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ یہ ہوتا ہے جیسے پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے، کچھ اور ملکوں میں یہ ہے کہ وہاں پر مرکز کے پاس چند اختیارات ہوتے ہیں، لیکن زیادہ اختیارات صوبوں کے پاس ہوتے ہیں۔ پاکستان میں 18ویں ترمیم بڑی مشہور ہے جو 2010 میں ہوئی۔ 18ویں ترمیم میں یہی کہا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ سے، وفاقی حکومت سے اختیارات لے کر صوبے کو دے دیے گئے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ آف سسٹم۔ یونٹری یہ ہوتا ہے جیسے برطانیہ، یو کے وغیرہ میں ہے کہ وہاں پر مرکز کے پاس پاورز ہوتی ہیں اور صوبوں کے پاس یا تو ہوتی نہیں یا بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ تو مسلمانوں نے کیا مطالبہ کیا کہ آئندہ جو بھی کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا وہ وفاقی ہو، مطلب یہ ہے کہ صوبوں کے پاس زیادہ اختیارات دیے جائیں۔ اس کی وجہ تھی کیوں یہ مطالبہ کیا گیا، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں نا پورے انڈیا، انڈو پاکستان یہ جو علاقہ ہے، اس میں تو مسلمان اقلیت میں تھے، 20% یا 25% سے زیادہ نہیں تھے۔ تو اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نیو دلی یا جو بھی کیپٹل تھا یا بنتا، اس میں پاور تو پھر ان کے پاس رہتی، ہندوؤں کے پاس جو اکثریت میں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جیسے پنجاب میں یا کے پی میں یا بلوچستان میں یا مشرقی پاکستان میں مسلمان اکثریت میں تھے، تو صوبوں کے پاس جب پاور ہوگی اپنی، تو پھر کم از کم جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں تو چیف منسٹر یا گورنر ان کا ہوگا۔ اچھا جب ان کے پاس حکومت ہوگی تو ان کے کافی مسائل حل ہو جائیں گے اور ان کو وفاق کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا۔ یہ اس کا پرپس تھا۔ تو یہ ہو گیا جی دستور اور وفاقی۔ اچھا باقی لکھا اور باقی ماندہ اختیارات یعنی ریزیڈول پاور صوبوں کو دیے جائیں۔ ریزیڈول یا ریزیڈیوری بھی کہتے ہیں۔ اچھا یہ کیا ہے ریزیڈول، باقی ماندہ اختیارات کیا ہیں؟ دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے جو تازہ ترین ہے 1973 کا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔
اس کے آخر میں لسٹیں بنی ہوئی ہیں. پہلے اس میں ہوتی تھی ایک لسٹ ہوتی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی. وہ لسٹیں یہ ہوتی ہیں کہ جناب یہ سبجیکٹ ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ جن پر لیجسلیٹ کرے گی یا جو وفاقی حکومت کے دائرہ کار میں آئیں گے. اب یہ شیڈیول اس کو ہم کہتے ہیں. اچھا یہ چیزیں ہیں جو صوبے کے پاس آئیں گی. ایک کنکرنٹ لسٹ ہوتی تھی ہمارے پاکستان کے لحاظ کی بات کر رہا ہوں, وہ یہ تھا کہ صوبہ بھی اس پہ کر سکتا ہے, قانون بنا سکتا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ بھی بنا سکتی ہے. اب یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ سبجیکٹس ہیں جس پہ کرے گی فیڈرل گورنمنٹ. یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں, یہ لکھا ہوا ہے لیجسلیٹو لسٹ, فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ پارٹ 1. یہ اس کا شیڈیول ہے, چوتھا 4 شیڈیول ہے. اس میں یہ لکھی ہوئی ہے, لسٹ بنی ہوئی ہے کہ اس سبجیکٹ پہ, ان چیزوں پہ کون قانون سازی کرے گا. صرف وفاقی حکومت, صوبہ نہیں کر سکتا. اس کی میں سادہ سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, وہ اس کی میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, اس پہ بات کریں گے. اچھا وہ یہ ہے کہ کنکرنٹ لسٹ دیکھیں نا, وہ اس میں انہوں نے کاٹے لگا دیے, جو ختم ہو گئی. اچھا مثال کے طور پر ریلوے ہے. ریلوے جو ہے نا یہ سبجیکٹ ہے یا دائرہ کار ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, صوبہ ریلوے نہیں بنا سکتا. اسی طرح سے فوج ہے, فوج جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے, فارن آفس ہے, کرنسی ہے, پاسپورٹ ہے, اس طرح کی یہ قانون میں لکھ دیا جاتا ہے. اچھا اب دیکھیں نا 2-3 طریقے ہو سکتے ہیں کہ یا تو یہ ہے کسی بھی آئین میں, قانون میں نے غلط کہا آئین, یا تو یہ ہے کہ کسی بھی آئین میں فیڈرل لسٹ الگ کر دی جائے کہ بھئی یہ سبجیکٹ ہیں, یہ محکمے ہیں جو وفاقی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ ڈیل کرے گی, اور یہ ہیں جو کرے گا صوبہ. اچھا لیکن اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے نا کچھ رہ جائیں جو اس میں نہ مینشن ہوں. مثال کے طور پہ دیکھیں نا, میں کہتا ہوں ایک میرے سامنے آپ ایک مٹھائی کا ڈبہ رکھ دیتے ہیں اور میں اس میں سے کہتا ہوں دیکھیں یہ ایک دانہ میرا ہے, جو باقی بچ گیا وہ سب آپ کی ہے. یہ کہتے ہیں ریزیڈیو. ریزیڈیو کا مطلب جو باقی بچ جائے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں قانون پہلے تو ہوگا وفاقی, اس میں پہلے ہی صوبوں کے پاس پاور زیادہ ہوں گی, اور دوسرا یہ ہے کہ جو اختیارات فیڈرل لسٹ میں شامل نہیں ہیں, جو محکمے فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرے گی, باقی ماندہ جو بچ جائیں گے وہ کس کو جائیں گے, صوبوں کو. وہ مرکز کو بھی جا سکتے ہیں. تو مسلمانوں نے کہا صوبے, تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ بیسیکلی وہ صوبائی اپنے صوبے کو مضبوط کرنا چاہ رہے تھے. اچھا آگے لکھا ہوا ہے نمبر 2 پہ, تمام صوبوں کو یکساں نوعیت کی خود مختاری عطا کی جائے گی. خود مختاری ہوگی اٹانومی, پروونشل اٹانومی. اب یہ ایک سبجیکٹ ہے کہ پروونشل اٹانومی, وہی میں نے کہا موٹی سی بات یہ ہے کہ صوبوں کو اختیارات زیادہ دیے جائیں گے اور مرکز کے پاس کم ہوں گے, اور مرکز کوئی ایسا کام نہیں کر سکے گا کہ جو صوبائی خود مختاری میں جسے ہم مداخلت کہیں. اچھا یہ بھی ایک پورا کانسیپٹ ہمیں سمجھنا ہوگا. تیسرا یہ ہے کہ تمام مجالس قانون ساز اور منتخب اداروں میں اقلیتوں کو متناسب نمائندگی دی جائے گی, لیکن کسی صوبہ میں اکثریت کو اقلیت میں نہ بدلا جائے یا اکثریت کو اقلیت میں نہ لایا جائے. اچھا اب اس کو ذرا ہم آرام سے بات کرتے ہیں. تمام مجالس قانون ساز, مجالس جمع ہے مجلس کی, یعنی لیجسلیٹو کونسلز. اچھا لیجسلیٹو کونسل کیا ہے؟ لیجسلیشن ہے قانون بنانا. لیجسلیٹ کا مطلب قانون, لیجسلیٹرز ہوتے تھے, ایم ایل ایز پہلے کہتے تھے. یہ ہماری جیسے پنجاب اسمبلی ہے یا سندھ اسمبلی ہے, جو صوبائی اسمبلیاں ہیں, بلوچستان اسمبلی ہے, یہ لیجسلیٹو اسمبلیاں ہیں, یہ قانون سازی کرتی ہیں لیکن صوبے کی حد تک. ایک ہماری فیڈرل گورنمنٹ میں پورے پاکستان کے لیے قانون سازی ہوتی ہے, اس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں. اس میں قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں شامل ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ تمام مجالس قانون ساز, یعنی اس میں صوبائی اسمبلیاں ہیں, قومی اسمبلیاں ہیں, سینٹ ہے, کوئی بھی چیز ہے جو قانون بناتی ہے, کوئی بھی ایسا ادارہ, اور منتخب اداروں میں, منتخب ادارے وہ ہوں گے جہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں, وہ یونین کونسل ہو سکتی ہے, وہ ضلع کونسل ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی. اقلیتوں, اقلیت یہ ہے کہ جن کی تعداد, جیسے پاکستان میں اب مسلمانوں اکثریت میں ہے, تو ہندو, سکھ, بدھ مت, پارسی یہ اقلیت میں ہے. انہوں نے کہا متناسب نمائندگی دی جائے. کسی کتاب میں تو مناسب لکھا ہوگا, یہ ہے متناسب, پرپورشن. پرپورشن کیا ہوتا ہے؟ پرپورشن یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ ایک سائیکل چوری کرتا, یا ہم ایسے 10 لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار چوری کی کیا سزا ہونی چاہیے. ایک کہتا ہے جی ایک بندے نے سائیکل چرائی ہے, تو دوسرا کہتا ہے جی اس کو 1000 روپے جرمانہ کر دیں. ایک کہتا ہے اسے 1 ہفتہ جیل بند کر دیں. ایک کہتا ہے جی اسے یہ تشدد کی سزا دی جائے. ایک کہتا ہے نہیں اس کو پھانسی دی جائے, اس سے چوری کی ہے, بڑا جرم کی ہے. تو دوسرے کہیں گے یار یہ کوئی نسبت تناسب جسے ہم کہتے ہیں نا, پرپورشن نہیں ہے, یعنی جتنا اس کا جرم ہے یہ تو بہت زیادہ سزا آپ اس کو دے رہے ہیں. یا ایک بندے نے اشارہ غلطی سے کراس کر لیا, ریڈ لائٹ تھی اور اس نے گاڑی, تو اس کو آپ کہیں جی کہ اس کو تو 50,000 روپے جرمانہ کر دیں یا 2 لاکھ. تو بندہ کہتا نہیں, یہ ہے متناسب, یعنی جس کا کوئی تناسب بنے, پرپورشن جسے ہم کہتے ہیں. دیکھیں نا جیسے نمک اتنا ڈالتے ہیں سالن میں, تو اگر وہ اتنا ہو جائے تو پرپورشن آپ نے زیادہ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ ان کو متناسب نمائندگی دی جائے, پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن. یہ بھی ایک لمبی بات ہے اور یہ تھوڑی سی آپ ریسرچ کریں گے تو اس کی مزید وضاحت آپ کو مل جائے گی.
اچھا اس کے بعد ہے مرکزی مجلس قانون ساز. میں نے آپ کو بتا دیا قانون ساز کیا ہوتا ہے, اور مرکزی کا یہ ہے کہ جیسے ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ ہے. اس کے بعد ایک آگے لفظ آتا ہے جداگانہ انتخابات, یہ ہے سیپریٹ الیکٹوریٹس. سیپریٹ الیکٹوریٹس یہ ہوتے ہیں کہ اب دیکھیں نا ہماری جیسے اقلیتیں ہیں, مثال کے طور پر ہندو ہیں یا کرسچنز ہیں یا پارسی ہیں, اچھا وہ کوئی ایک کمیونٹی لگا لیں, مثال کے طور پر عیسائی ہیں, مثال دے رہا ہوں, وہ پورے پاکستان میں بنتے ہیں 50 لاکھ. اچھا اب وہ 50 لاکھ ایسے ہیں کہ وہ ایسے بکھرے ہوئے ہیں, اسکیٹرڈ ہیں, کوئی 10,000 ادھر ہے, 5 ادھر ہے, 200 ادھر ہے, 700 ادھر ہے. تو ان کا تو پھر کوئی نمائندہ بن ہی نہیں سکتا نا, مطلب وہ تو زیادہ سے زیادہ اگر ایک حلقے میں مثال کے طور پہ 500 کرسچین ہیں تو ان کا تو کبھی بھی نہیں بن سکتا. تو یہ سیپریٹ الیکٹوریٹس یہ ہوتے ہیں کہ بھائی مسلمان جو ہے یہ اکثریت میں ہیں, جیسے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور اس سے پھر آپ وہ سمجھ جائیں کہ ان کا الگ سیٹیں کر دی جائیں اور ان کی سیٹیں ہی الگ کر دی جائیں. ان کے پھر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے مثال کے طور پر پاکستان کے 2 حلقے آپ کے بنتے ہیں, ٹوٹل 2 سیٹیں آپ کی بنتی ہیں, آدھے پاکستان کو ادھر بانٹ دیں, آدھے کو ادھر بانٹ دیں, اور اس میں وہ کھڑے ہو جائیں, اور بے شک 5 7 ووٹ بھی ان کو پڑیں تو وہ اکٹھے ہو کے. تو یہ ہے سیپریٹ الیکٹوریٹس, جداگانہ انتخابات, یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے. ایک آگے مخلوط انتخاب لکھا ہوا ہے. مخلوط جیسے میں نے کہا مسلمانوں کے ہوتے ہیں کہ ایک سیٹ ہے, مسلمان اکثریت میں, بے شک 100 بندہ کھڑا ہو جائے جو اس میں جیت جائے. اچھا آگے اس طرح سے لکھا ہوا ہے کوئی ایسا مسودہ قانون پاس نہ کیا جائے. مسودہ قانون کیا ہوتا ہے؟ مسودہ قانون یہ ہوتا ہے کہ قانون بننے سے پہلے جو ڈرافٹ بھیجا جاتا ہے, جو ہم ایک بنا کے بھیجتے ہیں, ایسے وہ دیکھیں نا ایک ڈرافٹ بنتا ہے. مثلا گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جیسے یہ ٹریفک لاز ہیں کہ یار یہ ایک پہلے لکھا گیا تھا کہ 100 روپے جرمانہ کریں, 100 تو بہت کم ہے, اچھا لوگ باز ہی نہیں آ رہے تو یہ 500 ہونا چاہیے. تو وہ ایک ڈرافٹ بنائیں گے لاء کا, ایک مسودہ بنائیں گے, یعنی ابھی وہ لاء بنا نہیں ہے, اس کو لکھیں گے, لکھ کے اسمبلی میں بھیجیں گے, اور اسمبلی اگر اس کو پاس کرتی ہے, نہیں کرتی, ترمیم کرتی ہے, جب پاس ہو جائے گا کسی بھی فارم میں تو وہ بن جائے گا ایکٹ یا قانون. اچھا یہ مسودہ قانون ہو گیا, قانون بننے سے پہلے جو ہے. اسی طرح سے لکھا ہوا ہے تمام سرکاری اور خود مختار اداروں اچھا میں متناسب نمائندگی کی ہے. اچھا سرکاری تو ہو گیا پیور گورنمنٹ, جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے, منسٹری آف فارن افیئرز ہے, آرمی ہے. ایک ہے اٹانومس باڈیز, جیسے یہ بینک ہے, مثلا نیشنل بینک ہے, اسٹیٹ بینک ہے. اچھا اور بھی کافی سارے ادارے ہیں جو خود مختار جسے ہم کہتے ہیں. خود مختار کا مطلب یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, آئینی ادارے ہیں. اچھا کہ وہ ظاہر طریقہ تو کوئی گورنمنٹ ہی نکالتی ہے نا کہ اس میں لوگ کہاں سے آئیں گے اور کیسے رکھے جائیں گے, لیکن اس کے بعد پھر وہ خود مختار ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ گورنمنٹ کی ہر ہدایت کے مطابق کام کریں, ان کے اپنے رول ریگولیشن ہوتے ہیں. تو یہ اٹانومس باڈیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیور گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور یہ اٹانومس باڈیز ہیں. اچھا ایک لکھا ہوا ہے کہ مثلا اسی کو تمام سرکاری اور خود مختار اداروں میں مسلمانوں کو متناسب نمائندگی کے لیے آئینی تحفظ دیا جائے. آئینی تحفظ کیا؟ آئین میں نے بتایا کانسٹیٹیوشن, تحفظ, پروٹیکشن. یہ جو سرکاری ملازم ہیں ہم لوگ جو ہیں, ہم کہتے ہیں کہ 1973 کے آئین سے پہلے ہمیں آئینی تحفظ تھا, کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن تھی. اگر آپ نے کسی سرکاری ملازم کو نوکری سے نکالنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا, اس کو ایک تحفظ دیا گیا تھا, اور یہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا تھا. اور میں نے کہا نا کہ آئین سب سے اوپر ہوتا ہے, اس ملک کا, کسی ملک کا بھی آئین, کانسٹیٹیوشن یا دستور سب سے اوپر ہے, باقی لاء, آرڈیننس وغیرہ یہ نیچے کی چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ سرکاری اور خود مختار اداروں میں مسلمانوں کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن دی جائے, اس کو کانسٹیٹیوشن میں ڈالا جائے, یعنی پکی گارنٹی آ جائے گی. جب کانسٹیٹیوشن میں آ گیا تو پھر ایک پکی گارنٹی ہوگی. اچھا آگے لکھا ہوا ہے مسلم ثقافت, تعلیم, زبان, مذہب اور شخصی قوانین کے تحفظ کی آئینی ضمانت دی جائے. اچھا وہی آئینی تحفظ, آئینی ضمانت ایک ہی بات ہے. شخصی قوانین کیا ہوتے ہیں؟ شخصی قوانین یہ ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پرسنل لاز. مثال کے طور پر ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے ہندو, تو اس کی پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی وہ ان کا ہندو مذہب اپنا بتائے گا. اچھا ایک مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس میں بھی فرق ہے کہ شیعہ اور کہتے ہیں اور سنی اور کہتے ہیں, اور اگر ایک سکھ فوت ہوتا ہے تو اور ہے. تو وہ قانون میں یہ لکھا جائے کہ جس مذہب یا فرقے سے اس بندے کا تعلق ہے اس کے مطابق اس کے یہ سارے شادی, بیاہ, طلاق, وراثت, یہ سارے, لیکن اس کو شخصی قانون کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد آ گیا جناب, مرکز اور صوبوں میں کم از کم 1/3 مسلم وزیر لیے جائیں اور اس کے بغیر کوئی کابینہ نہ بنائی جائے. اچھا کابینہ کو انگلش میں کہتے ہیں کیبنٹ. ایک منسٹر ہوتا ہے اور سارے منسٹر مل کے, اور ان کے پرائم منسٹر ہوتا ہے, اور وہ جب مل کے ہوتے ہیں تو ان کو کابینہ کہتے ہیں یا کیبنٹ کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ آئین کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں نا, یہ اس میں ٹرمینالوجی جو استعمال ہوئی ہیں میں کوئکلی ریپ اپ کر رہا ہوں کہ اس ایک قائد اعظم کے 14 نکات میں وہ کیا ہیں؟ دستور, وفاقی, ریزیڈیول پاورز, اچھا پروونشل اٹانومی, اس کے بعد لیجسلیٹو کونسلز, اچھا منتخب ادارے میں نے آپ کو بتا دیا, الیکٹڈ باڈیز,
متناسب نمائندگی پروپورشنل ریپرزنٹیشن، اس کے بعد مرکزی مجلس قانون ساز وہ جو سینٹرل لیجسلیٹو کونسل ہے، سیپریٹ الیکٹوریٹس ہیں، اچھا اس کے بعد کمبائنڈ الیکٹوریٹس ہیں، اس کے بعد مسودہ قانون جو لاء سے پہلے بنتا ہے، اور اٹانومس باڈیز کیا ہوتی ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کیا ہوتی ہے، اور شخصی قوانین یا پرسنل لاز کیا ہوتے ہیں، اور کیبنٹ کیا ہوتی ہے۔ یہ صرف 14 نکات کے اندر یہ پورا کانسٹیٹیوشن ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لاء ہے، یہ آپ مطالعہ پاکستان ہسٹری نہیں پڑھ رہے، یہ آپ قانون پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ لوگ کون تھے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ بیرسٹر تھے، بار ایٹ لاء کیا ہوا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بار ایٹ لاء کیا ہوا تھا۔ لیاقت علی خان، یہ چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام رکھا، اچھا اس کے علاوہ باقی نام لیتے جائیں، ادھر کانگریس کے نام لیتے جائیں، اور آگے انگریز تھے جن کے سامنے یہ باتیں، لیکن ویٹیج کا ایک کانسیپٹ اس میں بار بار آپ کو آئے گا کہ ویٹیج یہ تھا کہ آبادی بے شک ہماری اتنی کم ہے لیکن ہماری یہ چیزیں ہم پہلے حکمران رہے ہیں، لہٰذا ہمیں آبادی سے زیادہ حصہ دیا جائے، ویٹ سے ویٹیج۔ جب تک یہ ٹرمینالوجیز آپ کو نہیں آئیں گی تب تک آپ کو اس کا کانسیپٹ نہیں آئے گا۔ ایک میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ویڈیو کے شروع میں کہ یاد کیسے کرنا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کرنا ہے۔ بڑا آسان طریقہ کار ہے کہ یہ جو 14 ہے نا، آپ اس کی کیٹیگرائزیشن کر لیں کہ اس میں کانسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ کتنے ہیں، اقلیتوں سے ریلیٹڈ کتنے ہیں، ریلیٹڈ کتنے پوائنٹس ہیں، مسلمانوں سے ریلیٹڈ کتنے ہیں، اور جنرل کتنے ہیں۔ یہ 2 3 3 4 پوائنٹس بنتے ہیں، اور وہ آپ کے 14 کی بجائے آپ کے ہیڈنگ بن جائیں گے تقریباً 4۔ مطلب میں یہ لمبی بات کا شارٹ کروں، وہ آپ خود نکال لیں گے۔ تو وہ 4 میں پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں مثلا 3 کانسٹیٹیوشن مطالبے ہیں، 3 مسلمانوں سے متعلق ہیں، 1 مائنارٹیز کے بارے میں ہے، 2 جنرل ہیں، اس طرح کر کے، اور وہ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ مسلمانوں کی پروٹیکشن بیسیکلی تو قائد اعظم مسلمانوں کی پروٹیکشن چاہ رہے تھے، اور مسلمان اقلیت میں تھے، یہ اس وقت ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیں انہوں نے کہا وفاقی ہو، آئندہ جو کانسٹیٹیوشن ہے مسلمانوں کی پروٹیکشن تاکہ صوبوں میں ان کے پاس پاورز ہوں، ریزیڈیول پاورز انہوں نے کہا صوبوں کو دیں، یہ مسلمانوں کے حق میں، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، صوبوں کو یکساں خود مختاری، تاکہ یہ نہ ہو کسی کو آپ زیادہ پاور دے دیں اور ہمارے والے کو نہ دیں خود مختاری۔ اچھا متناسب نمائندگی دی جائے، جداگانہ انتخابات کیے جائیں، مسلمانوں کو نشستیں 1/3 سے کم نہ ہوں، کیبنٹ میں ان کی نمائندگی ہو، اور آئینی تحفظ اور شخصی قوانین۔ تو اس کو آپ اس طرح 2 3 4 کیٹیگریز میں، مین آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ مطالبے ہیں جو مسلمانوں کے لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیے، کہ یہ ان کے نیکسٹ جو بھی کانسٹیٹیوشن اس وقت تھا نا کہ کوئی کانسٹیٹیوشن بنایا جائے، مختلف ریفارمز آ رہی تھی۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ اور چیزیں ہیں، ٹپس، اور یہ مطالعہ پاکستان میں اسی طرح کے مختلف لیکچرز میں اب ہم آگے کوشش کریں گے۔ یہ میں نے صرف آپ کو فار ایگزامپل کے طور پہ بتایا ہے کہ جب تک آپ کو ٹرمینالوجیز نہیں آتی، جب تک کانسیپٹ نہیں آتا، اور اب تو بہت ایزی، آپ گوگل کر لیں، کچھ کر لیں، لیکن پہلے آپ کو پتہ ہونا کہ یہ جو ورڈ ہے اس کا کوئی مطلب ہے۔ اچھا وہ متناسب کو ہم مناسب بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو اس لیے بے شک آپ اردو میں پڑھ لیں، انگلش میں پڑھ لیں، جہاں سے آسانی ہوتی ہے، لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ۔ جب کانسیپٹ آ جائے گا، کسی صورت ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سوال اٹیمپٹ نہ کر سکیں یا 14 کے 14 آپ کو یاد نہ ہو۔ اچھا ایک میں چھوٹی سی 10 سیکنڈ کی بات آپ کو یہاں دہرا دیتا ہوں کہ سوال کو ضرور سمجھا کریں۔ کویسچن ایک دفعہ آیا، اینالائز دا 14 پوائنٹس آف قائد اعظم۔ اب ہمارے جو بھائی لوگ تھے انہوں نے یہ کیا، کسی نے 11 لکھے، کسی نے 12 لکھے، کسی نے 14 لکھے، کمال کر دیا، کسی نے 8 لکھے۔ تو 14 والے تو نعرے لگاتے پھر رہے تھے نا کہ بس 20/20 ہیں جی، اس میں تو یہ سوال تو پورا کا پورا۔ بھائی اس نے وہ پوچھا ہی نہیں، اس نے نہیں پوچھا کہ وٹ آر دی 14 پوائنٹس آف قائد اعظم، اس نے کہا اینالائز دا 14 پوائنٹس آف قائد اعظم۔ اینالائز یہ ہے کہ پہلے آپ یہ لکھیں گے کہ جناب یہ فیڈرل، انہوں نے مانگا کہ فیڈرل سسٹم ہونا چاہیے اور ریزیڈیوری پاور صوبوں کو دینی چاہیے، یہ تو ہوگی بات۔ انالیسز یہ ہے کہ کیوں انہوں نے کہا، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ فیڈرل سسٹم یہ ہوتا ہے، اور مسلمان کیونکہ چند پاکٹس علاقوں میں اکثریت میں تھے، سارے ملک میں اقلیت میں تھے، سارے ملک میں ہندو اکثریت میں تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ چلیں جہاں جہاں پہ ہماری وہ ہے میجارٹی ہے، وہاں تو ایک ہی حل ہے کہ صوبوں کو خود مختاری دی جائے۔ وہ کب مل سکتی ہے؟ فیڈرل سسٹم میں، اور ریزیڈیوری پاور جو بچ جائیں گی وہ بھی انہوں نے کہا جی فیڈرل کو نہ جائیں، اگین صوبوں کو آ جائیں۔ یہ ایک ایک پوائنٹ کے اوپر آپ کو دینا پڑے گا کہ یہ سندھ کو بمبے سے کہا تو اس میں نہرو رپورٹ کا اور اس کا کمپیریزن اب کریں گے، تو یہ ہے سوال، یہ اس نے پوچھا ہی نہیں۔ اچھا ہم پڑھتے ہی نہیں اس کو، تو بس یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی ایک بات کی ہے، لیکن اس پہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں ویڈیوز بنائیں گے، اور اگر آپ نے اس کو یہ 15-20 منٹ 30 منٹ ڈیلی آپ دے دیں انشاءاللہ تعالی، میرے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن میں بالکل ایک صدقہ جاریہ سمجھ کے، اور میں اپنے پہ قرض سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں اور اسی پاکستان نے سکھائی ہیں تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔